www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے کفار و منافقین کے شکایات اور خباثات آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے نا، کفار و منافقین کے شکایات خباثات۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کس کا شکوہ کرنا چاہیے اور کس کا شکوہ نہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ حضرت نے فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ادھر تو شکوہ ہی شکوہ ہے، تو یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شکوے کو پسند نہیں کرتے، ہر قسم کے شکوے کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کسی کی شکایت کرتے رہیں ایسے بے فائدہ کہ فلاں آدمی ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، گلہ کرتے رہیں، نامناسب ہے۔ ہاں، جس شخص سے ضرر دینی ہو یا دنیاوی ہو، یہ غور کرنا، جس شخص سے کیا ضرر دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کا شکوہ آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کو آگاہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب کفار و منافقین سے دینی ضرر ہے یا نہیں، تو ان کے حرکات سے آگاہ کرو، یا دنیاوی ضرر کسی سے ہو، مثال طور ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نے لین دین کرنا ہے ادھار کا وغیرہ، تو کیسا ہے؟ اگر وہ دھوکے باز ہے تو میں کہہ دوں یا نہیں؟ چاہے میرا رشتہ دار ہی کیوں نہیں، کہہ دوں کہ دھوکے باز ہے، اس کے ساتھ یہ نہ کرو، معاملہ نہ کرو۔ تو یہی ہے خلاصہ کہ جس سے ضرر دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کا شکوہ آدمی کر سکتا ہے، سمجھے، اور اس کے عادات بتا سکتا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، حکم شکایت، نہیں پسند فرماتے اللہ تعالیٰ بری بات کے ظاہر کرنے کو۔ جہر کا معنی ظاہر کرنا، نہیں پسند کرتے اللہ تعالیٰ بری بات کو ظاہر کرنے کو، الا من ظلم، مگر مظلوم سے۔ من ظلم کون ہے جی؟ مظلوم۔ مظلوم ظالم کا شکوہ کرے تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور ہر وہ شخص جس سے دینی نقصان ہو یا دنیاوی نقصان ہو، کون ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہیں اللہ تعالی سننے والے مظلوم کی بات کو، جاننے والے فعل ظالم کو۔ ان تبدو خیرا فضل عفو، فضیلت عفو ہے، اگر ظاہر کرو تم بھلائی کو یا چھپاؤ، یا معاف کرو تم کسی کی تکلیف کو۔ کسی آدمی نے آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا، تکلیف دی، بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو اچھا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہیں معاف کرنے والے، قدرت والے، اللہ تمہیں ہی معاف کر دے گا۔ ان الذین یکفرون باللہ، زاجر اہل کتاب، زاجر اہل کتاب، ما انجام، ان کے لیے زاجر بھی ہے اور ان کا انجام بھی ہے، دنیاوی اخروی بھی۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کے اس کے رسولوں کے، اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ جدائی ڈالیں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے۔ یہ کون سی تفریق ہے جی؟ نیچے لکھو نا، فی الایمان، تفریق فی الایمان، اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں، یعنی اللہ کو تو مانا، رسولوں کو نہ مانا۔
یا بعض رسولوں کو مانا بعض کو نہ مانا. ویسے تو تفریق ہے، اللہ اور اس کے رسول تفریق نہیں. اللہ خالق ہے، رسول کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. رتبے کے لحاظ سے تفریق ہے. اور کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ساتھ بعض کے، کفر کرتے ہیں ساتھ بعض کی. یہی ہے تفریق ایمانی. اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ تجویز کے درمیان اس کے کوئی اور راہ. اولئک هم الکافرون حقا. میں نے کہا تھا نا زجر اہل کتاب ما انجام، دنیاوی انجام ہے، یہ پکے کافر ہیں. اور اخروی انجام یہ ہے تیار کہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا. تو کافروں کے مقابلے میں مومنین کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں نہیں. اب بشارت ہے جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اور نئی تفریق کی فی الایمان. لام یفرقوا فی الایمان لکھو. نئی تفریق ایمان میں درمیان کسی ایک ان میں سے، یہی لوگ ہیں ان قریب دے گا اللہ ان کو ان کے ثواب، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. یسألک اہل الکتاب، خباثات یہود کا بیان. خباثات یہود، اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض یہودیوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے کتاب یک بارگی نازل ہوئی ہے، آپ بھی آسمان سے کتاب یک بارگی اتاریں تب ہم ہی لائیں گے. ایک روایت یہ ہے کہ یہود کے سرداروں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارے پاس خط لکھے. کیا؟ اللہ تعالیٰ خط لکھیں، باقاعدہ فرشتہ خط لے آئے، اور سرداروں کا نام بھی ہو، فلاں سردار میں خط لکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تیرے پاس کہ تو حضور کو مان لے. اس قسم کے خط آ جائے. تو حضور پریشان ہوئے کہ یہ بڑے بھکان اور بیوقوف ہیں، کہتے خدا ہمارے پاس خط لکھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ غمگین نہ ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس قسم کے سوالات کرتے تھے. کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ خدا ہمیں ظاہر ظہور نظر آئے، ان کا دیدار کریں تب مانیں گے. دیکھو جی، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب یہ کہ اتارے تو ان کے اوپر کتاب آسمان سے. ایک معنی یک بارگی کتاب آسمان سے. دوسرا معنی کیا؟ اتارے تو ان کے اوپر خط. کتاب بمانے مکتوب، خط آسمان سے ہمارے نام خاص نوشتہ. فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، جواب الزامی جواب یہ ہے کہ پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، کہ پرانے پاپی ہیں، اس قسم کے اعتراض کرتے رہتے ہیں. یہ باپ دادا سے ایسے چلے ہیں. جواب الزامی. پس تائی سوال کیا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، زیادہ بڑا اس سے. کیا کہا؟ ارن اللہ جہرتاً، خباثت نمبر 1. اب ان کی خباثتیں بیان ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا موسیٰ کو کہ دکھا ہم کو اللہ ظاہر ظہور. پس پکڑا ان کو کڑک نے، بس سبب گستاخی کے. یہاں ظلم کا معنی کیا لکھنا ہے؟ گستاخی. پکڑا ان کو کڑک نے بس سبب گستاخی کے. ثم اتخذوا العجل، یہ خباثت نمبر کتنی؟ 2. یہ ثم تراخی کے لیے نہیں ہے، ایسے تاکید ذکری کے لیے ہے. پھر یہ بات بھی سن لو کہ بنایا انہوں نے بچھڑے کو، کیا بنایا؟ معبود. الہن لکھو، اتخذوا العجل الہ، بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس دلائل. پس معاف کیا ہم نے اس سے، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ سری. سلطان کا معنی غلبہ یا روب. موسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے روب رکھا تھا. ورفعنا فوقهم الطور، یہ خباثت نمبر کتنی؟ 3. تورات کے احکام نہیں مانے تو اللہ نے جبریل کو کیا کہا کہ طور کا ایک ٹکڑا ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دو، جوتے سے مانیں گے، ڈنڈے سے. یہ خباثت نمبر 3.
کہ اٹھایا ہم نے ان کے اوپر طور کو بس سبب وعدہ لینے کے. وَقُلْنَا لَهُمْ یہ خباث نمبر کتنی؟ اور کہا ہم نے ان کو داخل ہو دروازے بیت المقدس سے جھکے جھکے. تو جھکے گئے یا اکڑ کے گئے؟ اور ہتت ان کی بجائے کیا کہا؟ ہنتت. کتنی ہے بے وقوف. وَقُلْنَا لَهُمْ یہ خباث نمبر کتنی جی؟ 5. کہا ہم نے ان کو نہ زیادتی کرو ہفتے کے اندر. تو زیادتی کی یا نہیں؟ کون سی زیادتی کی؟ مچھلی کا شکار. تو بندر بن گئے. اور لیا ہم نے ان سے وعدہ پختہ. یہ کتنی خباثتیں ہیں جی؟ 5. اب آگے بعض اسباب کا ذکر کیا جا رہا ہے اور حکم بعد میں آئے گا. اسباب کی تفصیل ہو رہی ہے اور حکم بعد میں. حکم ان کی سزا اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو سزا دی اور اس سزا کے اسباب ہیں یہ جو ابھی بیان ہو رہے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ ذکر اسباب. حکم بعد میں آئے گا. ذکر اسباب پس بسبب توڑنے ان کے اپنے پختہ عہد کو. نمبر 1 بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا گیا وہ ابھی آئے گا اگلی صورت کے اندر آئے گا. پس بسبب توڑنے ان کے اپنے پختہ عہد کو. یہ سبب نمبر کیا ہے؟ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. سبب نمبر 2. یہاں بھی با لگے گی اور بس سبب کفر کرنے ان کے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ نمبر کتنی؟ 3. اور بس سبب قتل کرنے ان کے نبیوں کو ناحق. وَقَوْلِهِمْ نمبر کتنی؟ 4. اور بس سبب ان کی اس بات کے کہ وہ کہتے کہ دل ہمارے کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، تمہاری بات اثر نہیں کرتی. تو پہلے اس کا جواب آ چکا کہ محفوظ ہے یا ملعون ہے، گزر چکا تھا نا. بل تب اللہ بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے اوپر بس کفر کے پاس نہیں مان لا مگر تھوڑے. واب کفرہم و قولہم. ایک قولہم پہ لکھو نمبر 5. کفر تو پہلے آ چکا ہے اور بس وہ کفر کرنے ان کے اور بس سبب بہتان باندھنے ان کے. یا قول کا معنی کیا ہے؟ باندھنا. نمبر 5 اور باندھنا ان کا اوپر مریم کے بہتان عظیم. کتنے نمبر لکھا ہے؟ 5. یہ ساری برائیاں ان کی یا نہیں؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ. یہ نمبر کتنی؟ 6. اور بس وہ قول ان کے کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح کو یعنی عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے. حالانکہ نہ تو قتل کیا انہوں نے اس کو نہ سولی پہ چاڑھا لیکن اشتباہ ہو گیا ان کے لیے. کیا ہو گیا؟ کہ ان کا اپنا آدمی کس کی شکل بن گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جو اس کو پھانسی بیٹھا. اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کے اندر البتہ شک کے اندر اسے نہیں واسطے ان کے ساتھ کوئی علم مگر اتباع ظن کی بات کرتے ہیں. اب آگے دیکھو نا، غور کرو. وما قتلوہ یقینا اور نہ قتل کیا تھا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے طرف اپنے آسمان کی طرف اٹھا لیا. اب دیکھو قرآن نص کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، ان کا رفع الی السماء ہے. آگے سمجھ. پھر بخاری شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آخر قیامت میں. ہمارے حضرات لکھتے ہیں، تمام حضرات لکھتے ہیں اور سعودی عرب کے مفتیوں نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو آدمی رفع عیسیٰ اور نزول عیسیٰ کا قائل نہیں وہ پکا کیا ہے؟ کافر ہے. آج کل فتنے اٹھ رہے ہیں، خیال کیا کرو. بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے طرف اپنے اور ہیں اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی ہے. من اہل الکتاب احد محذوف ہے.
یہاں عہد المقدر ہے جی، نہیں اہل کتاب میں سے کوئی یہ مگر البتہ ضرور ایمان لائے گا ساتھ اس کے پہلے موت عیسیٰ سے، قبل موت ہی ضمیر کا مرجع کس کو بناؤ؟ عیسیٰ کو، مگر البتہ ضرور ایمان لائے گا ساتھ اس کے پہلے موت عیسیٰ کے، اور دن قیامت کے ہوگا ان کے اوپر گواہ۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب کیا بن جائیں گے؟ مومن۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں تو موت سے پہلے کیا یہ سارے یہودی مومن بن گئے تھے؟ یہ بن گئے تھے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جتنی یہودی ہیں، جتنی عیسائی ہیں، سب مومن بن جائیں گے۔ جو یہودی مومن نہیں بنے گا قتل ہو جائے گا، جتنی ہیں سارے مومن۔ اب مومن ہے تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئے گی، نازل ہوں گے، جہاد کریں گے، عیسائی فوراً مومن بن جائیں گے یہ حضور کی شریعت کے اوپر، کیونکہ حضور کی شریعت کی دعوت دیں گے نا۔ اور یہودی بھی کافی مومن بن جائیں گے، لیکن جو مومن نہیں بنے گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ سارے کے سارے قتل ہو جائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے، پھر ایک دفعہ سمجھو کہ نہیں اہل کتاب میں سے کوئی ایک مگر البتہ ضرور ایمان لائے گا ساتھ عیسیٰ کے پہلے موت عیسیٰ کے۔ تو یہ نزول مسیح کے اوپر دلالت کرتی ہے آیت یا نہیں؟ لکھ لو، حاشا لکھو، قبل موت ہی کا معنی قبل موت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ رویہ عن ابی ہریرہ، یہ کس سے روایت ہے؟ حضور کے صحابی ابو ہریرہ یہی معنی بیان کرتے ہیں۔ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 87، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ کیا ہے جی؟ 87۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 490۔ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 87، بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 490۔ اب وہ میں خود پوری حدیث پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، سمجھے جی؟ پہلے بھی کچھ میں عرض کر چکا ہوں، وہ حدیث ابھی بھی میں آپ کو سناتا ہوں جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اس کا حوالہ پہلے میں دے چکا ہوں، ابھی سناتا ہوں آپ کو۔ چلیے، وہ یہ ہے جی، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم، نہیں قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ اترے گا تمہارے اندر کون؟ ابن مریم۔ اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مر گئے ہیں، اور حضور نے جو مسیح کی بشارتیں دی ہیں کہ آخر میں مسیح آئے گا، وہ مسیح موعود میں ہوں، مسیح موعود میں ہوں۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ینزل فیکم ابن مریم، حضور نے جس مسیح کی بشارت دی ہے کیا لفظ کہا ہے؟ ابن مریم ہوگا۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن مریم نہیں، یہ ہے ابن گھسیٹی۔ کیا؟ اور اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ گھسیٹی تھا۔ میں چیلنج دیتا ہوں ان کو، کسی حدیث میں دکھا دو کہ ابن گھسیٹی آئے گا، کسی حدیث تو وہاں صاف ہے، مسیح کا لازم ہی نہیں، ابن مریم کا لفظ ہے۔ ابن گھسیٹی دکھا دیں اگر مسیح موعود ہے۔ ینزل فیکم ابن مریم حاکما مقسطا فیکسر الصلیب، عیسائیوں کی صلیب کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یقتل الخنزیر، خنزیر کھاتے ہیں اس کو ختم کر دے گا۔ ویجاز الجزیۃ، یہ جزیہ ٹیکس کو ختم کرے گا، کہے گا یا مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہو جاؤ۔ ویفیض المال، مال اس وقت بہت ہوگا یہاں تک نہ قبول کو کوئی ہے۔ بخاری کے اندر ہے ثم یقول ابو ہریرہ، اور کرنا اقرأوا ان شئتم،
ابو ہریرہ نے کہا اگر پڑھنا ہے تو چاہو قرآن میں ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ موت. یہ حدیث ابو ہریرہ نے بیان کر کے دلیل میں قرآن کی یہی آیت پیش کی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اے سمجھ. آگے کیا ہے جی؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ اعادہ ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ کا. یہ لکھ لو، میں آپ سمجھاتا ہوں. فَبِظُلْمٍ یہ اعادہ ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ کا اجمالا. لکھ لیا جی؟ یہ اعادہ ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ کا اجمالا برائے بیان حکم. برائے بیان حکم. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسباب بیان ہو رہے ہیں، حکم آخر میں آئے گا. کتنی اسباب پہلے بیان ہو چکے تھے؟ 6. ٹھیک ہے نا. اور جو 6 اسباب تھے یہ ظلم تھے یا انصاف تھا؟ کیا تھا؟ وہ بنی اسرائیل کا ظلم تھا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل نے جو ظلم کیے نا، یہ 6 سبب، اس ظلم کے سبب ہم نے بنی اسرائیل کو سزا دی. بنی اسرائیل کا دی، یہ حکم ہے سزا دی. کیا سزا دی؟ کہ پاک چیزاں ان کے لیے کیا کر دی گئی؟ حرام کر دی گئی. یہ اونٹ بھی حرام ہوا، شتر مرغ بھی، بدخ بھی، چربیاں بھی، یہ حرام کر دی. تو یہ اعادہ ہوا. فاب ظلم کس کا اعادہ ہے؟ فبما نقضهم میثاقهم. وہ کتنی اسباب تھے؟ 6. وہ سب کا اعادہ ہے. پس بسبب ظلم کے یہودوں سے حرمنا علیہم. یہ بیان کیا ہے؟ وہ بیان حکم ہے. حرام کر دیا ہم نے ان کے اوپر وہ پاک چیزیں جو حلال کی گئی تھیں واسطے ان کے. تو 6 سبب پہلے بیان ہوئے یا نہیں؟ اور 3 سبب اب بیان ہو رہے ہیں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ سبب نمبر کتنی ہے؟ 7. اس کو بھی ان کے ساتھ ملاؤ. اور بسوا روکنے ان کے اللہ کے راستے سے بہتوں کو. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. اور بسبب لینے ان کے سود کو. کیا لیتے تھے؟ سود بھی لیتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. حالانکہ تاغی سود سے کیا روکے گئے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. اور بسب کھانے ان کے مال لوگوں کا کس کے ساتھ؟ غلط فتوے دیتے تھے نظر و نیاز کے طریقے پہ. تو کتنی سبب آ گئے جی؟ 9. تو 6 سبب حکم سے پہلے، 3 سبب حکم کے بعد. یہ 9 اسباب ہیں. اور حکم کون سا ہے جی؟ سزا. کہ ان کے اوپر پاک چیزیں کیا کر دی گئی؟ حرام کر دی. آگے سمجھ. اچھا جی. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُ عَذَابٌ أَلِيمًا. وہ تو انجام دنیاوی تھا نا، اب انجام اخروی. آتَدْنَا انجام اخروی تیار کیا ہم نے واسطے کافروں کو عذاب دردناک. لیکن الراسخون. بشارت برائے مومنین اہل کتاب. اہل کتاب کے کفار کا تو رگڑا نکال دیا، اب مومنین کے لیے بشارت ہے. بشارت برائے مومنین اہل کتاب. لیکن وہ لوگ جو پختہ ہیں علم کے اندر ان میں سے اور مومن، یہ ایمان لاتے ہیں. کون؟ عبداللہ بن سلام، حضرت نجاشی وغیرہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کی طرف تیرے، اور ساتھ ان کتابوں کے جو اتاری کی تو اس سے پہلے. وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ. آپ سوال کریں گے لیکن الراسخون وہ بھی مرفوع ہے، والمؤمنون بھی کیا ہے؟ اور اس کا عکس پڑھ رہا ہے. یہ کیوں منصوب ہے؟ نیچے لکھو منصوب علی المد. اہل عرب اسلوب تبدیل کرتے رہتے ہیں. یہ منصوب علی المد ہے یا منصوب علی الاختصاص ہے. کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں. اس سے پہلے کس کو معذور کرو گے؟ امدہ ہو یا خصو. تعریف کرتا ہوں میں ان کی جو قائم کرنے والی نماز کو. والموتون زکوٰۃ، وہ پھر وہی عطف ہے، وہ مرفوع ہے.
اور دینے والے زکوٰۃ کو، ایمان لانے والے ساتھ اللہ کے دن قیامت کے، یہی لوگ ہیں قریب دیں گے ہم ان کو اجر عظیم۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com